تقلید کیوں ضروری ہے اور کیا تقلید کی بغیر بندہ مسلمان نہیں رہتا؟ اگر نہیں تو پھر صحابہ کرام کس امام کی تقلید کرتے تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ آپ تسلی بخش جواب دیا کریں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جس کی تقلید کرتے تھے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہوتے۔ صحابہ کرام نے اپنی تئیں کچھ نہیں کیا، وہ تو محض مقلد تھے۔ وہ تو ایسے مقلد تھے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے تقلید، کہ رب کائنات نے یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بس انہیں کی تقلید کر لیا کرو۔ اور کریم آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، ایسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اس کو کیا کہتے ہیں تقلید؟ اور کیا کہتے ہیں تقلید؟ اسی کو ہے کہ کسی اور کی قول کو بغیر چون و چرا کے تسلیم کرنا، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تو عجیب سا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ صحابہ کرام کس کی تقلید کرتے تھے؟ صحابہ کرام تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد محض تھے۔ لیکن آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ کیا صحابہ کرام بھی امام ابو حنیفہ صاحب کی تقلید کرتے ہوتے تھے؟ تو ایسے نہیں تھا۔ صحابہ کرام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کیا کرتے ہوتے تھے۔ اچھا، تقلید کے بغیر کیا بندہ مسلمان نہیں رہتا؟ بالکل مسلمان رہتا ہے، مسلمان ہے بغیر تقلید۔ غیر مقلد بھی مسلمان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس مرتبے پر ہو کہ جو قرآن و حدیث سے وہ استنباط کر رہا ہوگا۔ مثلا آپ نے جو سوال پوچھا ہے، آپ یا حنفی ہو یا مالکی ہو یا شافعی ہو یا حنبلی ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ ان مسالک میں سے کسی ایک مسلک والے کو آپ فالو کرتے جائیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں کسی کی بھی تقلید نہیں کرتا، تو میں تم سے پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں میرے لیے قرآن اور سنت جو ہے وہ دلیل ہے، میں کسی اور کی تقلید نہیں کرتا، تو پھر آپ مجھے بتائیں۔ حدیث شریف ہے، مشہور معروف حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کہیں گے انما الاعمال بالنیات، امام بخاری صاحب نے نقل کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس حدیث میں۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ انما الاعمال بالنیات یہ والی حدیث آپ نے کہاں سے سنی ہے؟ تو آپ مجھے کہیں گے میں نے اپنے استاد سے سنی ہے۔ میں کہوں گا اس نے کس سے سنی ہے؟ آپ کہوں گے وہ اپنی استاد سے سنی ہے۔ وہ کہیں اپنی استاد سے۔ ارے بھائی، آپ نے تو خود حضور سے نہیں سنی نا یہ حدیث۔ جب حضور سے خود نہیں سنی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یا تو آپ نے امام بخاری کو اپنا مقلد بنایا، آپ کہیں گے عن فلان ابن فلان ابن عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، پھر بھی آپ نے تقلید کر لی۔ اگر آپ سیدھا قرآن سے لینا چاہیں گے تو پھر بھی میں آپ سے پوچھوں گا، قرآن سے قرآن کو آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، رب کائنات نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ فرماتے ہیں سلی کلی ہے، یار تو اپنی دین پہ چل، میں اپنی دین پہ چلتا ہوں، ٹھیک؟ مانو گے اس کو؟ ہاں ٹھیک ہے، مان لیا۔ تو پھر رب کائنات نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار سے اور منافقین کے ساتھ جہاد کر لیا کرو، اس پر شدت کر لیا کرو، غلظت اس پر کر لیا کرو۔ اور ربا تیرے کون سے کلام کو میں مانوں؟ سلی کلی والا مانوں یا یہ والا مانوں؟ تو آپ کہیں گے نہیں، اس میں تو ایک ناسخ ہے ایک منسوخ ہے۔ میں تجھے کہوں گا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے؟ فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے؟ نہیں فرمایا۔ تو کسی اور امام نے بتایا ہوگا کہ یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، تو اس لیے آپ کو اس میں تقلید کرنے کی ضرورت ہو۔ دوسری مثال سے میں آپ کو بتاؤں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی نمازوں کے کئی طریقے ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ حضور نے رفع الیدین کی ہے نمازوں میں، ٹھیک ہے؟ حضور نے آمین بالجہر فرمائی ہے نمازوں میں۔ حضور نے پاؤں کی جب قیام میں پاؤں کا مقدار جو ہوتا ہے وہ کئی طریقوں سے حضور نے فرمائے ہوئے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں گے میں کون سا طریقہ اپناؤں؟ رفع الیدین کروں نماز میں یا نہ کروں؟ یا میں آمین بالجہر پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ بھائی میں نماز کس طریقے سے پڑھوں؟ تو آپ کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تقلید پر اعتراض کرنے والے آپ کس طریقے سے نماز پڑھیں؟ آپ یقیناً اگر آپ تقلید نہیں کرتے تو آپ رفع الیدین والی نماز پڑھیں گے نا، سعودیہ والی نماز پڑھیں گے آپ۔ تو جب آپ رفع الیدین والی نماز پڑھیں گے، جو احادیث رفع الیدین کے منع کے بارے میں آئے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ وہ بھی تو کریم آقا کے حدیث ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کریم آقا نے فرمایا کہ یہ میرا حدیث ضعیف ہے؟ آپ نہیں، یہ تو البانی نے کہا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بھائی پھر بھی البانی کی تقلید کی آپ نے؟ تو تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے تقلید کے علاوہ۔ اور اگر آپ کہیں کہ قرآن عظیم الشان سے میں لیتا ہوں ڈائریکٹ،
تو مجھے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیے قرآن عظیم شان فرماتے ہیں ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، یہ جنتی اور ان کی ازواج جو ہوں گے وہ تکیے لگائے ہوں گے، سائے تلے انہوں نے تکیے لگائے ہوں گے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، رب کائنات نے فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت سایہ کب ہوگا؟ سایہ اس وقت ہوگی جب سورج ہو، جب کوئی روشنی ہو اور اس روشنی سورج کی شعاعیں کسی درخت پر، کسی دیوار پر، کسی چھت پر پڑ رہے ہوں گے اور اس کے نیچے سایہ ہوگا، اس کے نیچے بیٹھے۔ لیکن رب کائنات نے اس کو رد فرمایا ہوا ہے، تو آپ کہاں سے لیں گے اس کی ظلال کی پھر کیا معنی ہوئی؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ رب کائنات تو ایک دفعہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر سایہ ہوگا، دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ وہاں پر تو سورج ہی نہیں ہوگا، تو سایہ پھر کس بات کی آ گئی؟ تو آپ کہیں گے اے جی فلاں مفسر نے فرمایا ہوا ہے، پھر بھی آپ نے تقلید کر لی۔ اچھا، مقلد کیا کرتے ہیں؟ مقلد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہیں اور ان کا کوئی بھی قول قرآن و حدیث کے مقابل میں یا ان کی مخالفت میں کوئی نہیں ہوتی ان کی۔ انہوں نے اس صحیح حدیث سے استنباط کیا ہوگا، یا اشارت النص سے، یا دلالت النص سے، یا اقتضاء النص سے، یا صریح النص سے انہوں نے دلیل لیا۔ میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقات اپنے آپ پر گزارے 3 قروء۔ آپ بتائیں قروء کی کیا معنی ہے؟ اگر آپ بتائیں گے کہ قروء سے معنی حیض ہے تو معنی کچھ اور ہوگا، اگر آپ بتائیں گے کہ قروء سے معنی طہر ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی اس کلام کو کہاں سے لینا ہے؟ اشارت النص سے لینا ہے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے لینا ہے۔ جب بتایا گیا کہ ثلاثۃ قروء 3، تو 3 ہی کو کہتے ہیں۔ اب اگر ہم 3 کو ہی لیں گے تو پھر ہم 3 حیض کو کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ اسی لیے کہیں گے کہ طلاق طہر میں واقع ہو گئی ہوگی، ایک حیض آیا ایک، دوسرا آیا دوسرا، تیسرا حیض آیا تیسرا۔ اور اگر ہم طہر لیں گے ان میں سے تو ایک طلاق تو طہر میں دیا گیا ہے، ایک طہر یہ ہو گیا، دوسرا طہر ایک حیض کے بعد، تیسرا طہر دوسری حیض کے بعد، اور پھر چوتھا طہر آئے گا یا چوتھے طہر کا کچھ آئے گا۔ تو اسی لیے مشائخ نے اور مجتہدین نے اس میں اجتہاد فرمایا اور اقتضاء النص، دلالت النص، اشارت النص سے قرآن عظیم شان کی اس لفظ کو اٹھا کے فرمایا ہوا ہے کہ یہ حیض ہی ہے۔ تو مشائخ اور مجتہدین جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہیں، قرآن عظیم شان اور حدیث نبویہ سے وہ استدلال کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ بعض آیات جو بعض کے متصادم ہوتے ہیں اس میں سے اجتہاد کر کے اس صحیح مسئلے کو وہ نکالتے رہتے ہیں۔ اور میں نے یہ چند مثالوں سے آپ کو واضح کر کے بتا دیا کہ اس وجہ سے تقلید جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، کسی بھی امام کی تقلید ضروری ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مقلد ہو جائیں، یا آپ چاروں مسالک جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اور حضرات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان مسالک میں سے کسی بھی مسلک کے آپ تقلید کریں گے تو تب جا کے آپ کو دین آسانی سے ملے گا۔ اس چپٹر پر علماء اہل سنت نے بہت طویل بحث و تبحیث کی ہے، بس صرف میں نے بطور اشارہ آپ کو تقلید کی ضرورت اور اہمیت بتا دی، انشاءاللہ العزیز کہ آپ کی تسلی ہو چکے ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔